بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو پارٹ 3 شروع کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قرآن کی لیگیسی کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے آپ سلام کے جوتے ادھر چھپا لیتے تھے، بغل میں چھپا نہیں لیتے، جیسے اتارتے تھے پکڑ لیتے تھے احترام میں، اس طرح یہ آپ کے تکیے کا بھی خیال رکھتے تھے، آپ کی مسواک کا خیال رکھتے تھے، وضو کے پانی کا، نماز کے وقت اٹھانے کا، اور جب اب نہاتے تھے تو چادر تان کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، پکڑ کے چادر پکڑ کے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن سے آ کر مسلمان ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ہم بہت دیر تک یہ سمجھتے رہے، یعنی کہ یہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں اور ان کی ماں اہل بیت میں سے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح ایسے جیل ہوں گے، کس طرح آپ ان کی فیملی کے ساتھ اکٹھے رہتے ہوں گے، کہ وہ ان کو ان کا خاندان سمجھتے تھے کہ یہ آپ کے خاندان کا ہی حصہ ہے۔ تو کہتے ہیں ہم یہ بہت عرصہ تک یہی سمجھتے رہے یہ اہل بیت میں سے ہے۔ اور جتنی دیر تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ کے گھر والے ہیں، سارا سارا دن آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان جو مشہور ہیں، جن کو منافقین کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، حضرت عبداللہ بن یمان بھی آپ کے وہ بھی رازدار تھے، اور خاص طور سے فتنوں اور منافقین کے بارے میں وہ رازدار تھے۔ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے سب سے زیادہ نزدیک کون تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون تھا، مطلب کنڈکٹ میں، گائیڈنس میں، کردار میں، تو تاکہ ہم ان سے سیکھیں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سب سے زیادہ قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور کہا کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں ہوتے تھے تو پھر ہم میں سے کوئی اندر نہیں جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ ابن مسعود وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھٹکنے سے محفوظ کر لیا ہوا ہے، اور یہ محفوظین میں سے ہے۔ سب صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کو بھی کتنے پیارے ہیں، یہ سب صحابہ کو علم تھا اس بات کا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر جا رہے تھے کہ ابن مسعود کے کان میں دعا کی آواز آئی، جو کہ وہ اللہ سے کر رہے تھے، تو آپ نے کھڑے ہو کر ان کی دعا سننا شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلطو عطا، مطلب یا اللہ اس کو عطا کر دے، یا اللہ اس کو عطا کر دے، اور اس کو تمہیں وہ عطا کی جائے گی چیز۔ ایسا ایمان جو کہ نہ ختم ہونے والا، اللہ کی رحمت جو کہ نہ ختم ہونے والی، اور آپ کا ساتھ جنت الفردوس میں۔ تو یہ دعا مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ ایسا ایمان عطا کر جو کہ نہ ختم ہو، ایسی اللہ کی رحمت ہو جو کہ نہ ختم ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہو۔ اور کہا آمین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑی، آپ نے کھڑے ہو کے سنی اور اس پہ آمین کہا۔ اور میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے سارے خاندان کے لیے، اور آپ سب حاضرین سامعین جو سن رہے ہیں، میں ان کے لیے بھی آمین کہتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا کر دے جو نہ کبھی ختم ہو، نہ اللہ کی ایسی رحمت عطا کر دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اور ہم یہاں ہم سب کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے اہل و عیال، ان کے ماں باپ، سب کو، میرے اہل و عیال، میرے سب رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو، کہ وہ بھی ان کو بھی اس میں شامل کر دیں۔ اور ابن مسعود اور ان کی والدہ نے ابن سینہ اور کی بھی ہجرت کی، اور مدینہ کی بھی ہجرت کی، تمام جنگوں میں شریک ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
اور جب عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ اونٹ کی اوجری وغیرہ رکھی تھی، تو یہ منظر جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا تھا، تو حضرت فاطمہ کو جا کے بتایا، تو حضرت فاطمہ نے آپ کو صاف کیا. اور بدر کے موقع پر جن دو لڑکوں نے ابو جہل کو مارا تھا، تو وہ کلیم کر رہے تھے دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے. وہ دونوں بھائی کی کہہ رہا تھا میں نے مارا، اور ایک کہہ رہا تھا میں نے مارا. ایک کہتا میری تلوار سے مارا ہے، تو ایک کہہ رہا تھا میری تلوار سے مارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن تم جا کے چیک کرو کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے. تو وہ جب یہ گئے تو وہ زندہ تھا ابو جہل. اور کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ امت کا فرعون تھا، تو یہ ابو جہل کی چھاتی پر چڑھ گئے. ابو جہل بہت تگڑا، لمبا چوڑا انسان تھا، اور ان کی جسامت ان کے مقابلے میں بالکل ٹوٹلی برعکس. جیسے نے بتایا کتنا چھوٹا قد تھا. ابو جہل نے کہا او چرواہے کے بیٹے، آپ ایک بڑی چڑھائی چڑھ کے آیا ہے میرے اوپر. دیکھیں تکبر ہوتا، اس وقت تکبر ختم نہیں ہو رہا، اور میرے سینے پر کھڑے ہیں اور پوچھ کیا رہا ہے کہ کون جیتا ہے، کون جیت رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے ابو جہل اس وقت بھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے دشمن جیت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہوگی، وہی جیت رہے ہیں. اور پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کو مارا، اس کی گردن اتاری، اور کہنے لگا نیچے سے اتارنا، لمبی تک لمبی گردن ہوا تک پتہ چلے یہ سردار ہے. دیکھو ذرا، یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اس میں جب آپ زخمی ہوئے اور چہرہ مبارک سے خون بہہ رہا تھا، تو آپ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، دیکھیں کتنے رحم دل آپ تھے، کہ اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ نہیں تو ان کے بعد میں بچے مسلمان ہو جائیں گے. ہوئے بڑے بڑے کافر کے، ابو جہل کا بیٹا حضرت عیدی، مثال میں دے رہا ہوں، بہت بڑے بڑے. یہ عتبہ بن معیط جس نے آپ کے کمر پہ اوجڑی رکھی، اس کے بچے، ابو لہب کے بچے، یہ سارے مسلمان ہوئے. اور بھی بڑے صاحب مسلمان بڑے تھے، اس طرح عمر بن عاص، ان کے بھائی شام بن عاص وغیرہ. بہت سارے نام ہیں جو نام لے سکتے. تو اس وقت احد پہ جب کہہ رہے تھے کہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب آپ زخمی ہوئے اور چہرے میں خون بہ رہا، تو آپ دعا کر رہے تھے یا اللہ ان کو معاف کر دیں، ان کو پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی اس وقت بھی آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آپ نے میرا ہاتھ پکڑے، میں ایسے کرے میری ہتھیلی پر، اپنی ہتھیلی پر رکھا، اور مجھے سورت سکھائی، وضو، نماز سب سکھایا. بہت عرصہ تک انہوں نے شادی نہیں کی رہتے عبداللہ بن مسعود نے، تو جنگوں کی وجہ سے اور شاید غربت کی وجہ سے بھی. تو بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھ لیا کہ کیا ہم اسی طرح رہیں گے، یعنی شادی کے بغیر ہی رہیں گے. تو آپ نے اس طرح سے منع کر دیا اور کہا کہ آپ شادی کریں. سنن نسائی کی حدیث ہے کہ کیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے، جیسے انہوں نے حضرت علی کی شادی بھی مدد کی تھی، ان کی شادی میں بھی مدد کی. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ عرفہ کے مقام پر میری حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی، اور حضرت عثمان نے ابن مسعود سے کہا کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد کروں. بالآخر ان کی شادی حضرت زینب بنت معاویہ سے ہوئی. ابو سعید بیان کرتے ہیں، ابو سعید رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ زینب بنت معاویہ آپ کے پاس آئیں اور پوچھتی ہیں کہ آپ سن کے پاس آئیں، پوچھتی ہیں کہ کیا بیوی اپنے خاوند کو، دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور جو اللہ نے حل کیا کہ اس وقت یہ حدیث پہنچی ہم تک کہ کیا بیوی اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے. اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جنہیں اس وقت گارڈ کر رہے تھے. تو بلال نے آپ سے پوچھا، آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ زینب آپ سے ملنا چاہتی ہیں. تو زینب نا بہت تھی، فاطمہ بہت تھیں، بہت اسلام کی خواتین. تو آپ نے فرمایا کون سی زینب، کون سی زینب ملنا چاہتی ہے، تو کیونکہ بہت ساری زینب تھی. تو انہوں نے کہا کہ ابن مسعود کی بیوی زینب.
تو زینب نے کہا آپ کے پاس آ کے میرا زیور ہے تو میں کسی کو صدقہ دے دوں؟ تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کا خاندان ہے، تو اور آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر کا رشتہ، مطلب وہ کیسا تھا؟ اچھا وہ بات کر رہا تھا میں کہ صدقہ، پھر انہوں نے آپ نے فرمایا کہ ہاں سب سے پہلے تم اپنے خاوند کو صدقہ کر سکتی، خاوند بیوی کو صدقہ نہیں کر سکتا، بیوی خاوند کو صدقہ، یہ مسئلہ ہے بڑا ضروری، بیوی خاوند کو صدقہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جب آپ صلی اللہ کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ بنے ہیں تو وہ ان کو بہت ہی لائک کرتے تھے، ان کی مجلس شورا میں تھے تو بہت ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی کرتے تھے ان کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر نے ابن مسعود کو ان کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور کہا کہ بڑا امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا میں نے تم لوگوں کو، کوفہ کے لوگوں کو کہا میں نے تم لوگوں کو اپنے آپ پہ ترجیح دی ہے اور میں نے اپنے سے اس کو عبداللہ بن مسعود کو جدا کر کے آپ کے ساتھ میں نے بھیج دیا، یعنی میں اس کی جدائی برداشت کرنا میری بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ پر آپ لوگوں کو ترجیح دی ہے، تو میں نے عبداللہ بن مسعود کو آپ کے ساتھ بھیج دیا، میں نے گورنر بنا کے۔ اور حضرت عمر جب مسلمان ہوئے اس دن حضرت عبداللہ بن مسعود سے زیادہ کوئی بندہ ہی خوش نہیں تھا جس دن وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اور جب یہ بیان کریں گے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا باب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، حضرت عثمان کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا اور جب فتنہ ظاہر ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق حضرت زبیر نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور کیونکہ یہ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ نے حضرت زبیر کو ان کا بھائی مقرر کیا تھا، تو حضرت زبیر نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ ابو مسعود بدری کہتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ کیا علم و دانش میں ان کا کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ تو ابو موسیٰ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ یہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے جب کہ ہم نہیں ہوتے تھے ہر وقت پاس، تو یہ ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ان کی نوٹس میں ہوتی تھی۔ تو یہ تھوڑا سا ان کا بیان تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ اب اختتام کو پہنچا ان کا چیپٹر بھی، تو بس یہ ہے کہ قرآن پڑھیں اور اللہ کا ذکر کیا کریں، نماز تو پڑھنی ہے، بس یہ ہے، اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔